بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کیا ہے؟ درود پاک آب حیات ہے۔ وہ آب حیات ہے کہ ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ ہمیں دنیا میں آب حیات مل جائے اور اسے ہم پی لیں تو ہم کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 5000، 10,000 یا قیامت تک کی زندگی مل جائے گی، لیکن دنیاوی زندگی تو ختم ہی ہو جانی ہے، اور یہ زندگی تو پریشانیوں والی، دکھوں والی، فریب والی اور تکلیف دہ زندگی ہے، تو اسے تو ختم ہی ہو جانا ہے۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا، اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ مثلاً 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، یعنی ہم گنتیاں کرتے جائیں تھک جائیں گے، لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں تو وہ گدلا پن ہے، دھوکہ فریب ہے، پریشانی ہے، لیکن اس زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ بے چینی ہے، نہ دکھ درد ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ ہی کوئی قسم کی جو ہے ہمارے پاس پریشانی ہے۔ بس اس زندگی میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے۔ تو دنیا کا آب حیات، اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو درود پاک پڑھیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے میں نجات ہے، درود پاک پڑھنے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، شفاعت ہے، اور درود پاک جنت کا رستہ ہے کہ جس نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام دیکھ لے۔ تو درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے قبر بھی روشن ہوگی، قبر بھی جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ بنے گا، اور پھر جنت نصیب ہوگی جو کہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ درود پاک اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم سے سارے کام خود بخود بن جاتے ہیں، دنیا کے ہوں، آخرت کے ہوں، خواہ جیسے بھی ہوں، تمام کام بن جاتے ہیں، اور لوگ اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھا جائے جو کہ اسم اعظم ہے۔ جو ہی درود پاک سے سارے کام ہو جاتے ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام اسباب بنتے چلے جاتے ہیں، تمام علاج ہوتے چلے جاتے ہیں، تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ عز و جل کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور اس نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس پر سے پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں ختم ہوتی جائیں گی، دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، نجات پا گیا، قرار پا گیا، سکون پا گیا، اور جو ان سے دور ہو گیا بس وہ برباد ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت ہی بالا و عرفہ ہے، بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہی بالا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر کہا جائے کہ جس طرح سے چکی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا مشینی ہو، طریقہ کار تو ایک ہی ہے، وہ یہ کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے ارد گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنا ہی پتھر کی مار زیادہ پڑتی ہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ جب ایک چھوٹی سی چکی کی مثال ہے کہ دانے اگر دور ہو گئے، اس مرکز سے ہٹ گئے تو اس پر خوب ضربیں لگتی ہیں، ایسے ہی اگر کوئی شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جائے جو کہ رحمت للعالمین ہے، تو یقیناً ان کی رحمت سے دور ہو گیا۔ جب ان کی رحمت سے دور ہوگا نا تو اس پر زمانے کی خوب گردشیں آئیں گی، خوب مصیبتیں، پریشانیاں ہوں گی، لیکن جو شخص ان سے جڑ جاتا ہے تو اسے رحمت کا حصہ ملنے لگتا ہے، اور اس کی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ ان کی رحمت سے جو جڑ گیا، ان کے قدموں سے جو جڑ گیا، ان کا قرب جسے مل گیا، اسے ہی تمام خیر و بھلائی مل گئی۔ اور درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، آسان ذریعہ ہے، جو کہ ہر شخص کر سکتا ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا مختصر سا درود پاک دن و رات پڑھتے رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اپنے کام کاج کے ساتھ، باوضو بے وضو، اپنی زندگی کے معمولات کے ساتھ درود پاک پڑھنا نہایت آسان ہے۔ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، جگہ کی بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کسی قسم کے مقام، کسی قسم کے محال کی شرط نہیں ہے، بس درود شریف پڑھتے جائیے۔ آپ پکا عہد کر لیں کہ مجھے درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے میں بیمار ہوں، چاہے پریشان ہوں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، مجھے درود شریف نہیں چھوڑنا ہے۔ جب آپ پکا عزم کر لیں گے تو آپ اس پر قائم بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے، درود پاک سے منہ نہ پھیریے کہ جس نے اس سے منہ پھیرا تو پھر سمجھیں کہ اس سے تمام خیر خود بخود منہ پھیر لیتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے مانگنے سے توبہ قبول ہوئی، درود پاک پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، فرشتوں کی توبہ درود پاک پڑھنے سے قبول ہوئی۔ تو پھر ہم انسان ہیں، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی امت ہی ہیں،
ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گنہگار شخص کی توبہ قبول ہوئی، تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک پڑھیں، ہم کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں کہ ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائیے۔ درود پاک سے جڑ جائیے، طرح طرح کے وظائف چھوڑ دیجیے، درود پاک کو ہی اپنا لیجیے کہ یہی سب سے بڑی خیر ہے، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہی اسم اعظم ہے، یہی آب حیات ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تو ہر وقت درود پاک میں گزارے تو تیری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تیرے تمام غم مٹ جائیں گے، تیری تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، درود پاک پڑھتے رہیے، دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہیے، اسی میں خیر ہے، بلا شبہ اسی میں خیر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے لیے نجات ہے، قبر میں، حشر میں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہوگا، پل صراط پر آسانی ہوگی، اور جنت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔